اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات भेज दीजिएगा मोहम्मद بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. नाम इमाम मज़लूम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जिनकी आमद से कबल अंबिया ने उन पर गिरिया फरमाया। हज़रत ज़करिया के सामने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब का जिक्र हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मेरी दुआ है कि तू मुझे एक बेटा अता कर, और अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अता फरमाए और मेरे बेटी की शहादत ऐन शबीह शहादत फर्जंद रसूल हो।
لہٰذا حضرت یحییٰ میں بہت ساری شباہتیں ان کی شہادت میں ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، ظالم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ لیکن علماء نے تقریباً 10 شباہتیں لکھی حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان۔ ان کی شہادت کے بعد بھی آسمان خون کے آنسو رویا، لیکن یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے ہوں، یا حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی گئی ہو۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا مقدر تھا، ان کے مصائب تھے۔ یہاں تک کہ جب امام حسین شکم مادر میں تھے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بیان کرتی ہیں حضرت ام سلمہ سے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو آواز آتی ہے السلام علیک یا اماں، اے میری ماں آپ پر میرا سلام ہو، انا ولدک العطشان، میں آپ کا بہت پیاسا بچہ ہوں۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر سلام کی آواز آتی ہے السلام علیک یا اماں، اے میری ماں پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بچہ ہوں کہ جس کا لباس لوٹا جا رہا ہے۔ اور پھر شام کے وقت صدا آتی ہے السلام علیک یا اماں، اے میری ماں پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بچہ ہوں کہ جس کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ لے گئیں بی بی فاطمہ کو رسول اللہ کے پاس، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دختر یہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ کہ جو ان کے شکم میں ہے وہ اس طرح سے کلام کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ایک صبح ہوگی کہ حسین بہت پیاسا ہوگا، یہ وقت کی مناسبت سے سلام ہے۔ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب عصر کا وقت ہوگا تو ظالم حسین کا لباس لہذا امام مظلوم نے فرمایا تھا اپنی خار بی بی زینب سے جب وہ رخصت ہو رہے تھے کہ وہ ایک پھٹا پرانا کرتا لے آؤ، جسے جب ماں نے سیا تھا تو وہ بہت روتی جاتی تھی، تاکہ میں اسے اپنے اصل لباس کے نیچے پہن لوں، لباس شہادت کے نیچے، تاکہ جب ظالم میرا لباس لوٹ کر لے جائے تو حسین کے جسم پر کوئی لباس رہ جائے، کچھ باقی رہ جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایک شام ایسی آئے گی کہ حسین کا لاشا پامال ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ عزیزوں، بس میں امام حسین علیہ السلام کا توسل پڑھتا ہوں، لیکن جو لاشے کی پامالی کے مصائب ہیں یہ فقط امام حسین کے ہیں، یا حضرت قاسم ابن حسن کے ہیں، یا امام حسین کے ہیں۔ اس لیے کہ اپنے اپنے شہیدوں کے جو وارث تھے وہ لاشیں لے کر چلے گئے تھے، فقط امام حسین کا لاشا رہ گیا تھا جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور ان باقاعدہ تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا، تمام زنا زادے اس میں سے بعض نے تحقیق کی تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں میں وہ نال بندی کی تھی لوہے کی، اور جب انہوں نے امام حسین کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تو وہ ابن زیاد کے پاس جا کر جب انعام لیتے تھے تو اس طرح سے کہتے تھے کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کی پشت پر گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد حسین کے سینے پر، اور مجھے معاف فرمائیے گا رززنا کا مطلب فقط گھوڑے دوڑانا نہیں ہوتا، رززنا کہتے ہیں عربی زبان میں کہ کسی شے کو پیس دیا جائے۔ تو ایسے انہوں نے امام حسین کی لاش کو پامال کیا کہ امام حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لہذا جب بھی کبھی نصیب میں ہو، یہاں شبیہ جو تصویر زیارت امام حسین شبیہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام موجود ہے، ہم تو یہیں سے اپنے آپ کو بس جوڑ لیتے ہیں کربلا کے لیے، لیکن جب کبھی آپ ذریعہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی میت ہے کہ جو دفن ہے، بلکہ لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ میں مدفون ہے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا سبلك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم ويا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام زمان علیہ السلام زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا یا حسین، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں پانی کے آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ یہ امام نے محاورتاً نہیں حقیقتاً فرمایا، اس لیے کہ بظاہر آیت اللہ سید محسن الحکیم کا واقعہ ہے نجف اشرف میں، جب ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ زیارت ناحیہ میں جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ واقعیت ہے کہ خون کے آنسو یا محاورے کے طور پر کہا ہے؟ تو انہوں نے ایک مداح سے کہا کہ مصائب امام حسین کا بیان کرو، اور امام حسین السلام کے مصائب بیان کرتے ہوئے انہوں نے سفید رومال اپنی آنکھوں پر رکھا، اور کچھ دیر بعد جب مصائب ختم ہوئے تو اس پر 2 خون کے قطروں کے نشان تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب حسین کا ایک ادنا سا خادم وہ 1400 سال بعد آنکھوں سے خون کے آنسو رو سکتا ہے، خود حضرت حجت جو امام زمان علیہ السلام جو کہ خون حسین ہے، وہ کیوں نہ خون کے آنسو بہائیں گے؟ اور پھر ایک عارف باللہ نے جب امام زمان علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیا حسین کی پامال لاش پر خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس مصائب پر میں خون کے آنسو بہاتا ہوں اس پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ گویا اس نے سوال کیا ہو کہ علی اکبر کے کلیجے پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، کہ ان مصائب پر تو علی اکبر بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، ان مصائب پر تو عباس بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ کون سے مصائب؟ وہ مصائب یہ ہیں کہ ثانی زہرا بنت فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہوں اور بی بی کا سر کھلا ہو اور منادی ندا دے رہا ہو کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، امام زمان علیہ السلام خون کے آنسو۔ یہی وہ غم تھا کہ سید سجاد نے نہیں فرمایا کربلا کربلا کربلا، نہیں فرمایا کوفہ کوفہ کوفہ، لیکن شام کی منزل ایک ایسی تھی، فرمایا الشام الشام الشام، کہ جب دربار میں سید زادیوں کو کھڑا کیا گیا، کوئی آوازیں کس رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا، کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، اور یزید حسین کے لبوں پر کٹے ہوئے سر پر چھڑی مار رہا تھا۔ ان مصائب نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ امام زمان علیہ السلام ان پر خون کے آنسو روتے۔ چلے مولا کی خدمت میں جو جو حاجتیں ہیں، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، وسعت رزق کے لیے بالخصوص، یا وسیع الحسن والخلفاء أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ اے خدا ہماری حاجات کو پورا فرما دے، بتفضل چہارتا معصومین اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔
پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں وسعت رزق حلال عطا فرما، امام موسی کاظم باب الحوائج کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما، امام رضا علیہ السلام کا واسطہ میں مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ان مزارات کو مسمار کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار محمد و آل محمد کے واسطہ ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا اور آقا حضرت حجت کے دیدار سے منور فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔